اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی سطحی سوال ہے، اور جس کو تھوڑا بہت غور و فکر اگر کریں تو ہم اس کا جواب بآسانی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن چونکہ جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے اور سوالات آج کل سوشل میڈیا کی دنیا میں اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا ان سوالات کا جواب دینا بھی مناسب ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام پہلے ہی ولادت کے فوراً بعد حسین نہیں رکھا گیا بلکہ ان کے نام کچھ اور تھے۔ یہ فقط امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے بلکہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ سوال اٹھنے کی بنیادی وجہ مسند احمد بن حنبل کی دو روایتیں ہیں۔ میں سب سے پہلے ان دو روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک روایت مسند احمد بن حنبل کی یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حمزہ رکھا، اور جب حسین کی ولادت ہوئی تو پھر میں نے ان کا نام جعفر رکھا۔ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے مجھے ان دونوں ناموں کو تبدیل کرنے کا حکم دیا، کہا کہ حسن کا نام یعنی حمزہ نام مناسب نہیں ہے، اس جگہ حسن رکھ دو، اور جعفر بھی جعفر کی جگہ پر حسین رکھ دو۔ تو اس روایت کے مطابق امام حسین کا نام پہلے جعفر تھا اور امام حسن کا نام پہلے حمزہ تھا، جو پیغمبر نے تبدیل کروایا۔ اور دوسری روایت اس سے بھی عجیب تر ہے، وہ روایت یہ ہے کہ وہ بھی مسند احمد بن حنبل میں آیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ پھر دوبارہ مولا امیر المومنین سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرے ہاں حسن کی ولادت ہوئی تو پھر میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا بچہ مجھے دکھاؤ اور کیا نام رکھا ہے اس کا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حرب نام رکھا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرب نہیں کہو بلکہ حسن کہہ دو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے ہاں حسین کی ولادت ہوئی تو پھر میں نے دوبارہ حرب رکھا۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے حسین کی ولادت پر، تو جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا بچہ مجھے دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حرب رکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاں محسن کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا، اور پیغمبر جب تشریف لائے دوبارہ پہلے کی طرح کہا کہ میرا بچہ مجھے دکھاؤ اور اس کا نام کیا رکھا ہے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حرب رکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام بھی تبدیل کر دو بلکہ اس کا نام محسن، البتہ عربی میں محسن کہا جاتا ہے، محسن رکھو، اور فرمایا کہ تمہارے بچوں کے نام ہارون کے بچوں کی طرح شبر، شبیر اور مشبر رکھ دیں، یعنی اسی کا عربی جب کرتے ہیں تو حسن، حسین اور محسن بن جاتا ہے۔ یہ ہوگی روایت کا خلاصہ آپ کے خدمت میں عرض کیا۔ اب آتے ہیں کہ ان روایات کی طرف دیکھتے ہیں کہ واقعاً امام علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کا نام پہلے کچھ اور رکھا تھا، پھر بعد میں پیغمبر کے فرمان کے مطابق انہوں نے نام تبدیل کیا، یا کچھ اور ہے؟ واقعیت کیا ہے؟ دیکھیں، واقعیت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایات جو ہے، جو دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ دو روایتیں جو تاریخ اور حدیث کی دیگر تمام شیعہ سنی کتب کے اندر امام حسن اور امام حسین کی نامگزاری کے بارے میں، ان کے نام رکھنے کے بارے میں روایتیں آئی ہیں کہ ان کی ولادت کے بعد پیغمبر خود تشریف لائے اور انہوں نے پہلے ہی سب سے پہلے انہوں نے یہ نام رکھا، اور انہوں نے بعض روایتوں میں باقاعدہ طور پر یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تمہارے بچوں کے نام یہ رکھیں، تو ان تمام روایتوں کے ساتھ یہ ٹکراتی ہیں۔ یعنی یہ فقط دو روایتیں ہیں، اور اس کی ابتدائی کتاب جس کے اندر اسے نقل کیا گیا ہے وہ مسند احمد بن حنبل ہے، اس سے پہلے پھر کسی کتاب میں نہیں آئی ہے،
اور باقی کتابوں نے بھی اگر نقل کی ہے تو اسی کتاب سے نقل کی ہے، جبکہ دیگر جو روایتیں ہیں جس کے اندر امام حسن اور امام حسین کا نام ابتدا سے ہی پیغمبر کے مرضی سے، پیغمبر اپنے زبان مبارک سے ان کے لیے حسن اور حسین کا نام انتخاب کرنا، یہ شیعہ سنی تک اکثر منابع کے اندر، یعنی کثیر منابع کے اندر، کثیر کتابوں کے اندر یہ بات آئی ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ خود ان دو روایتوں کے اندر میں ٹکراؤ ہے، یعنی احمد بن حنبل صاحب نے جو کتاب اپنی مسند کے اندر یہ جو دو روایتیں لے کر آئی ہے ایک دوسرے کے پیچھے، یہ خود دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ کیا امیر المومنین نے اپنے پہلے بیٹے کا نام یعنی امام حسن کا نام حمزہ بھی رکھا اور حرب بھی رکھا؟ ایک روایت کہتی ہے حمزہ رکھا، دوسرے کہتے ہیں حرب رکھا، اور امام حسین کا نام ایک روایت کے اندر کہتے ہیں جعفر رکھا، دوسرے کے اندر کہتے ہیں نہیں حرب رکھا، اور پھر پیغمبر نے چینج کروایا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دو نام رکھے تھے امام علی علیہ السلام نے، اور پیغمبر نے ان دونوں سے منع کیا؟ یہ بات نہیں کی ہے، بلکہ ایک میں کہا کہ انہوں نے جعفر نام رکھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ جعفر نہیں رکھو حسین رکھو، یا حمزہ نام رکھا، بولا حمزہ نہیں رکھو حسن رکھو۔ لیکن دوسرے روایت میں کہتا ہے کہ نہیں، دونوں کا نام حرب رکھا، ایک دفعہ حرب رکھا بولا حسن رکھو، پھر دوبارہ حرب رکھا بولا حسین رکھو۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ روایت خود آپس میں ٹکراتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایات ہے نا، یہ روایت در واقع امیر المومنین اور حضرت زہرا علیہ السلام کی ادب کے خلاف ہے۔ یعنی ایسا کرنا، اگر ہم یہ روایتوں کو مان لیں تو حضرت زہرا اور امام علی علیہ السلام کے ادب جو ہے، ان کا جو مؤدبانہ کردار تھا پیغمبر کے سامنے، وہ زیر سوال چلا جاتا ہے۔ پھر ان کا ادب کہاں چلا جائے گا؟ پھر امیر المومنین کا وہ فرمان کہاں چلا جائے گا نجم البلاغہ کے اندر، جہاں فرماتے کہ میں اونٹنی کے بچے کی طرف پیغمبر کے پیچھے چلا کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا 100% جو ہے نا پیروکار ہوتا ہے، 100% تابعدار ہوتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں میں بھی پیغمبر کی طرح بالکل جس طرح بچہ اپنے ماں کا پیروکار، ان کا تابع اور ان کا فرمان بردار ہوتا ہے، میں بھی پیغمبر کا فرمان بردار تھا، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا تھا۔ تو پھر یہ بچے کا نام کیوں بار بار اپنی مرضی سے رکھ رہے ہیں، بار بار پیغمبر کی منع کرنے کے باوجود بار بار وہی نام رکھ رہے ہیں؟ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ پیغمبر بار بار ایک نام سے منع کر رہے ہیں، یعنی ایک دفعہ منع کر دیا تو سمجھدار انسان اس کے بعد چھوڑ دیتے اس نام کو، کیوں بار بار اس نام کو دوبارہ سے رکھ رہے ہیں امیر المومنین؟ اور پانچویں بات، خود جو دوسری حرب والی روایت میں ہے کہ جس میں کہا کہ حرب نام رکھا، اس روایت کے اندر بالکل ہی ایک واضح غلطی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا کے ہاں محسن اصل پیغمبر کی زندگی میں دنیا میں نہیں آئے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مشہور شیعہ سنی منابع کے مطابق محسن اصلا دنیا میں نہیں آئے، وہ شہید ہو گئے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ دنیا میں آئے بھی ہیں تو وہ پیغمبر کی زندگی میں دنیا میں نہیں آئے، بلکہ پیغمبر کے وفات کے بعد آئے ہیں۔ تو لہٰذا اصل یہ ایک تاریخی بہت بڑی غلطی ہے کہ جو کسی کتاب میں نہیں موجود، یعنی کسی بھی تاریخی کتاب میں، حدیثی کتاب کے اندر یہ بات نہیں آئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ آخر میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، حرب والی روایت کے اندر اتنی تاکید کے ساتھ امیر المومنین بار بار حرب نام رکھ رہے ہیں، کیوں اس روایت کو جعل کیا گیا؟ پہلی روایت کے بارے میں عرض نہیں کہہ سکتا کہ وہ جعل کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، لیکن دوسری روایت یقیناً جعلی ہے اور بنی امیہ کی طرف سے یہ جعل کی گئی ہے۔ اس کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ حرب کس کا نام ہے، آپ تاریخ میں یہ ڈھونڈ لیں تو تاریخ میں آپ کو ملتا ہے حرب ابو سفیان کا نام ہے۔ یعنی یہ جعل کرنے والے، روایت گڑھنے والے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نعوذ باللہ ابو سفیان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ پیغمبر کی بار بار منع کرنے کے باوجود اپنے بچوں کا نام حرب رکھتا تھا۔ یہ خود آپ کو واضح پکار کر یہ روایت بتا رہی ہے کہ یہ بنی امیہ کی طرف سے گڑی گئی روایتوں میں سے ایک روایت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔